نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورہ عبس آیت نمبر 17. اس سے پہلے ہم سورہ عبس کی 16 آیتیں دیکھ چکے ہیں. تو اس میں کیا ذکر ہے؟ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے ترش روئی پر تنبیہ کی گئی، اعتاب کیا گیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، قرآن کی عظمت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، کہ وہ اتنے معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں اور اس کو کون لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کرام برر. اب اس کے بعد یہاں پر انسان کی تخلیق کے بارے میں اور انسان کو دوبارہ اٹھانے کے بارے میں، ٹھیک ہے، بعث الموت، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، قتل مارا جائے، کون مارا جائے؟ اس کا نائب الفاعل آ رہا ہے، الانسان انسان، ہلاک کیا جائے انسان، مارا جائے انسان، ما اکفرا کیا ہی سخت منکر ہے. قتلا یہ قتلہ سے قاف تولا، قتلہ کی معنی قتل کرنا، مارنا، لیکن یہاں پر محاورے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی لعنت ہو، جیسے بولتے ہیں نا اردو میں بیڑا غرق ہو تمہارا، یعنی کسی انسان پر لعنت کرنا ہو تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بد دعا کے طور پر ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہوگا بد دعا جو ہے یہ ماضی کے صیغوں میں آتا ہے، اور دعا بھی رضی اللہ عنہ، رضیہ کیا ہے؟ ماضی، اور بد دعا بھی یہ کس میں آتا ہے؟ ماضی کے حصے میں. تو قتلا یہ بد دعائی کلمات ہے. تو ہلاک کیا جائے انسان، مارا جائے، یعنی اس پر لعنت ہو. کیوں؟ ما اکفرا کیسا سخت، منکرین حق کس قدر ناشکرہ ہے، ٹھیک ہے. ما اکفرا ما افعلا کے وزن پہ پہلے تعجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اکفرا کے معنی دو میننگ آتے ہیں نا، ایک تو کفر کے بھی آتے ہیں، ایک ناشکری کے بھی آتے ہیں. تو کتنا زیادہ ناشکرہ ہے، یا پھر کیا کیا ہی زیادہ منکر ہے، یہ میننگ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان ہلاک ہو جائے، اس کے لیے لعنت ہے، کیونکہ وہ کس قدر ناشکرہ ہے، ٹھیک ہے. وہ مر جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے. اور مرنے سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے انسان کے لیے محرومی کی؟ مرنا یہ ایک طرح سے محرومی ہے. تو کیسا ناشکرہ ہے اور کیسا منکر، دونوں معنی اس کے آئیں، یعنی کیا ہی برا منکر ہے، سخت منکر. پھر کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ، من ای شیء کون سی چیز سے، کس چیز سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو. کس نے پیدا کیا؟ خلقہ میں ہوا مستتر فاعل اللہ، ہو انسان، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من نطفۃ خلقہ فقدرہ، من نطفۃ ایک نطفے سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، پھر کیا ہوا؟ فقدرہ پھر اس کو قدر کیا، اس کی تقدیر مقرر کی، اس کا اندازہ لگایا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس حقیر سی چیز سے پیدا کیا ہے. وہ اکفرا ہو گیا، ناشکرا ہو گیا، کفر کر رہا ہے، منکر ہو گیا ہے. وہ ذرا اپنی تخلیق کی طرف تو دیکھے، اللہ نے کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا اس کو. من نطفۃ ایک حقیر پانی سے، نطفہ ٹپکتی بوند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نطفہ کے معنی آتے ہیں پانی کا قطرہ قطرہ ٹپکنا، ٹھیک ہے. یعنی ایک حقیر پانی سے، خلقہ اس کو پیدا کیا اس نے، پھر کیا ہے؟ فقدرہ اور پھر اس کی تقدیر مقرر کی. قدرہ یقدر، تقدیر کیا ہوتا ہے؟ اندازہ، اور تقدیر کے معنی تقدیر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری پلاننگ کی ہے، اس کی زندگی کتنی ہوں گی، اس کی شکل و صورت کیسی ہوں گی، اس کا انجام کیا ہوگا، پوری پلاننگ کی ہے اس کی، کتنا عرصہ وہ دنیا میں رہے گا.
اگر اس سے پورا قدرہ سے ماں کے پیٹ میں کی پلاننگ، یعنی پہلے نطفہ تھا، علقہ، پھر مضغہ، یہ پورے اسٹیج بھی ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی پوری اندازہ لگایا، اس کو ٹھیک ٹھیک مقرر کیا ماں کے پیٹ میں، اور پھر ثم السبیل یسرہ، ثم پھر السبیل راستہ، یسرہ اس نے آسان کیا اس کا، پھر اس کے لیے اس کی راہ آسان کر دی، راستہ آسان کر دیا۔ السبیل سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے سما آیا ہے، سما کیوں آتا ہے؟ ایک فا ہوتا ہے عطف اور ایک سما ہوتا ہے، فا ایک دم امیڈیٹ فوراً، سما تراخی ہوتا ہے، تاخیر جس کو مطلب ایک تھوڑا سا پیریڈ گزرنے کے بعد، تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی زندگی کی راہ آسان کر دی۔ تو السبیل سے مراد کیا ہے؟ السبیل سے مراد دو راستے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا کیا ہے؟ اللہ نے جیسے پیچھے کے کانٹیکس میں بات ہوگی، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو برابر کیا، اس کی تقدیر مقرر کی ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کے پیٹ سے وہ باہر جو آتا ہے نا، وہ راستہ آسان کر دیا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے بظاہر دیکھنے میں وہ راستہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور بچے کا سائز کتنا بڑا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے وہ راستے کو آسان کرتا ہے، کیسے ہموار کرتا ہے۔ تو پہلا معنی کیا ہے پھر اس کے؟ انسان کے باہر آنے کا راستہ یسرا، آسان کر دیا، ہموار کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے معنی اس کے کیا لیے گئے ہیں؟ السبیل سے مراد ہدایت کا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کے لیے اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا، پیغمبر بھیجے، کتاب بھیجی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہدایت کا پورا انتظام کیا، اس کا وہ راستہ آسان کر دیا۔ اب آپ ذرا سوچئے، اگر ہمارے پاس کتاب نہیں ہوتی، قرآن نہیں ہوتی، پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہوتی، تو ہم یہ ساری چیزیں کہاں سے جانتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریے، اگر یہ دو چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو باقی کیا بچتا؟ کیا رہنمائی ملتی ہے ہم کو؟ پھر تو انسان ٹکریں کھائے گا ادھر ادھر، کبھی اس کی بات سنے گا، کبھی اس کی، یا کبھی اس کو جھٹلا رہا ہوگا، کبھی اس کو، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے بغیر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبیل دکھایا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، اس سے پہلے ہم نے دیکھے کیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بتا دیا، اب انسان کے اوپر ہے، چوائس دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو شکر کرے یا پھر کفر کرے۔ تو یہاں بھی دونوں چیزیں مراد ہے، ایک دنیا میں آنے کا راستہ اور دوسرا ہدایت کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیسا کیا ہے؟ یسرہ، اس نے آسان کیا اس کو، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اماتہ فاقبرہ، ثم پھر، یہاں بھی تاخیر ہے، ثم تراخی کا ہے، یعنی پھر دنیا میں آنے کے بعد کچھ ٹائم گزرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اماتہ، موت دی اس کو، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو موت دی۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، موت کا آنا بھی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے؟ فاقبرہ، اور پھر خبر دی اس کو، یعنی اس کو خبر میں پہنچایا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، اور یہ موت اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان نہ مرے، خاص طور پر دیکھیے وہ مریض جو سالوں تک کومے میں رہتے ہیں، خود بھی تکلیف میں ہوتے اور دوسروں کے لیے بھی کیا ہو جاتے، وہ باعث اذیت ہو جاتے، ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بندے کو موت دینا، اور موت کے ذریعے اسے دنیا کے غموں سے، تکلیفوں سے نجات دینا، یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ ثم اماتہ، پھر کیا ہے؟ فاقبرہ، پھر اس کو خبر میں پہنچا دیا، خبر میں جگہ دی تاکہ انسان کا احترام برقرار رکھے، ٹھیک ہے؟ تو مرنے کے بعد خبر کا ملنا بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر مردے کو ایسی زمین پر چھوڑ دیا جائے، ایسی پھینک دیں، تو کیا ہوگا؟ جانور کھائیں گے، یا پھر گل سڑ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے، شکل بگڑ جاتی ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا، ہوتا ہے نا بعض اوقات کہیں
کوئی لاش چھپا کے رکھ دیتا ہے، پھر کئی دن کے بعد ملتی، تو وہ جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ اس کو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پہچان بھی نہیں پاتا۔ تو قبر انسان کے لیے اس کے جو عیوب ہیں ان کو ڈھانپتی ہے، اس کی عزت کو محفوظ رکھتی ہے، اس کو ایک پردہ فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ فَأَقْبَرَهُ، پھر اس کو قبر میں پہنچایا، ہم، قبر دی اس کو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم، پھر اذا شاء، جب وہ چاہے گا، انشرہ، اٹھا کھڑا کرے گا اس کو، دوبارہ اٹھایا جانا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ انشرہ کس سے ہے؟ نشرہ سے، نون شین را، نشرہ کی میننگ کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، ظاہر کرنا، سب کے سامنے لانا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ اٹھائے گا تاکہ سب ظاہر ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال نامے ملیں گے۔ تو بیسیکلی ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو اپنی ذات پر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ذرا اپنی ذات پر غور کرو، اپنی جو حقیقت ہے اس کو پہچانو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں تم پر۔ اگر یہ احسانات کو تم یاد رکھو گے نا تو کبھی بھی یہ ماں اکفرہ کبھی بھی نہیں کرو، کبھی ناشکری نہیں کرے۔ تم پہلے مردہ تھے، پھر تم کو زندگی دی، پھر تم کو موت دی، پھر تم کو زندہ کرے گا، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آتا ہے قرآن میں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو اٹھائے گا حساب کتاب کے لیے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اور ناشکری کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن میں؟ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اللہ کی آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور کفور، ناشکرہ ہے۔ تو انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ ایک گندے پانی، حقیر پانی، نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی ابتدا نطفے سے ہوئی، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کو فقدرہ، اس کی خوبصورت شکل بنائی، اس کو مکمل جسم دیا، پھر اس کا دنیا میں آنے کا راستہ بھی آسان کیا، اس کو ہدایت کا راستہ دکھایا، پھر اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو غور و فکر پر ابھارتی ہے۔ ذرا غور کرو اپنی تخلیق پر۔ اب دیکھیں، ایک نطفہ جو ہے لکوڈ، یہ لکوڈ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری کوالٹیز رکھ دی، اسی پانی سے انسان کی ہڈیاں بنتی ہیں، اس کے مسلز بنتے ہیں، ایک پورا مکمل انسان بنتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، اس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، اس کے بال بناتا ہے، اس کے ہاتھوں کا سائز فکس کرتا، فنگر کا سائز فکس کرتا ہے، اس کو جس طرح سے ایک پاؤں دیا ایگزیکٹلی اس کے مخالف میں دوسرا پاؤں، اس کی شکل و صورت، اس کا ہائٹ، اس کی کیا صلاحیتیں ہوں گی، یہ ساری پروگرامنگ کس میں ہوتی ہے؟ من نطفہ، ایک نطفہ۔ پھر دنیا میں جینے کا راستہ آسان کیا، ہدایت کے راستے دکھائے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کو موت دیتی ہے، موت کے بعد پھر اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک پردہ ہے، عزت ہے، احترام ہے، پھر دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا حساب کتاب کے لیے، جزا اور سزا کے لیے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر کیا ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں، لما، لما کے دو معنی آتے ہیں، ایک لم جیسے نہیں کے لیے آتا ہے، اس میں بھی تاکید ہوتی ہے، اور ہرگز نہیں کے معنی، اور ابھی تک نہیں، یعنی ابھی تک نہیں کیے ہونا،
کرنا تھا لیکن ابھی تک نہیں کیا. تو کلا لما یقضی ما امرہ، کلا ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں یا نہیں، یقضی پورا کیا، ما جو امرہ اس نے حکم دیا اس کو. کیا مطلب اس کا؟ سب سے پہلے تو کلا اس میں ایک تاکید ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نا، لا ایک ہوتا ہے نہیں کے لیے، کلا یعنی ایک تھپڑ مار کے نہیں بولنا، یعنی ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. اس میں ایک ڈانٹ ہوتی ہے اور ایک سختی سے انکار ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہے جیسا انسان سمجھ رہا ہے. اور پھر کیا ہے؟ لما یقضی ابھی تک نہیں پورا کیا. قضا کیا میننگ ہوتا ہے؟ پورا کرنا. ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا ہے، فلفل نہیں کیا ہے کس چیز کو؟ ما امرہ، اللہ کے احکام کو. انسان کی جو سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، اور پھر اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرتا ہے زندگی کے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز انسان کو پھر نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، ہدایت سے پھر غافل ہو جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو جو احکام دیے گئے تھے اس نے ابھی تک تو پورے کیے ہی نہیں. انسان کہتا رہتا نا میں ابھی نہیں، اگلے سال کروں گا، یا پھر اگلے مہینے جوائن کروں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی فرصت نہیں ہے، ابھی بچے گھر بزی ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے. تو لما یقضی ابھی تک پورا ہی نہیں کیا اسے. تو کلا ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی، یعنی اس کو پورا نہیں کیا. پھر اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا اپنے کھانے پر تو غور کرو، ذرا دیکھو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنظُر بس چاہیے کہ دیکھے، کون؟ الانسان، انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف. اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، کھانے کی نعمت پر غور کرو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہیے کہ دیکھو، تو دیکھنا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے کھانے پینے کی طرف ذرا توجہ کرو. نظرہ کس لیے آتا ہے؟ نظرہ ہوتا ہے اسٹیئرنگ کرنا، گھورنا. کوئی چیز کو ہم گھورتے ہیں تو اس کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، پورا غور سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو اپنے کھانے پر. وہ جو لقمہ منہ میں ڈالتے ہو، کبھی اس کو غور سے دیکھا تم نے؟ دیکھیے ہم جو بھی کھاتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ میں جو لقمہ ہوتا ہے ہم کبھی غور سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے دانے ہیں، کہاں کہاں سے یہ ہو کر، کتنے پروسیس سے ہو کر یہ آ کر ہمارے اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ بس چاہیے کہ مطلب امر ہے یہ، ٹھیک ہے، لام امر، حکم دیا جا رہا، دیکھو غور کرو ذرا اپنے کھانے کی طرف. اور وہ کیسا ہے؟ انا سببنا، انا بے شک ہم نے، سببنا الماء، سببنا صبا سے ہے. صبا کی میننگ کیا آتے ہیں؟ صبا کے میننگ ہوتے ہیں صاد بابا، انڈیلنا. ٹھیک ہے، یعنی بھرپور، پورا کا پورا انڈیلنا، یہ میننگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بے شک ہم نے انڈیل دیا، ہم نے الماء پانی، صبا انڈیلنا. ٹھیک ہے، سببنا فعل، سبن اسم، فعل اور اسم آتا ہے مفعول مطلق. ٹھیک ہے، تو کیا میننگ ہے اس کا؟ یعنی ہم نے خوب پانی انڈیلا ہے، یعنی ہم نے خوب پانی برسایا ہے. ٹھیک ہے، تو پانی کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں سے. اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر نازل کرتے ہیں، اور کیسا نازل کرتے ہیں؟ سببنا، ایک دم بھرپور. پھر سما، پھر شققنا الارض، پھر پھاڑا ہم نے. شققنا کس سے ہے؟ شقہ سے، شین قاف قاف. اور شق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنے کے. تو پھر پھاڑا ہم نے کس کو؟ الارض، زمین کو، شقن پھاڑنا، یہاں بھی مفعول مطلق. پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، ایک دم جیسا پھاڑا جاتا ہے نا ویسے اس کو ٹیر کیا، اس کو پھاڑا. ٹھیک ہے، یعنی زمین کو اس قابل بنایا کہ اس میں بیج اگ سکے، اس سے پودے باہر آ سکے. اب آپ سوچئے ایک بیج ہم لگاتے ہیں زمین میں، تو وہ کس طرح سے زمین کو پھاڑتا ہے، اس کا وہ پروسیس یاد کریے
تصور میں لائیے کہ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، کس طرح سے وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے۔ تو شققنا یہ کس نے کیا؟ نحنو، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے زمین کو ایک دم اچھی طرح پھاڑا، جیسے اس کو پھاڑا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا اس کی وجہ سے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے فیہا اس میں، یعنی زمین میں، حبا، کیا؟ غلہ۔ پھر اس کی وجہ سے غلہ اگا وہاں پر۔ غلہ میں کیا آتا ہے؟ حب میں گندم، چاول، دیگر غذائیں۔ پھر وعنبا وقضبا، وعنبا اور انگور، اور وقضبا اور ترکاریاں، انگور اور سبزیاں بھی اگائیں۔ قصبہ ایسی سبزیوں کو کہتے ہیں جو کچی کھائی جاتی، ٹھیک ہے؟ جیسے سیلڈ سمجھ لیجیے، نیوٹریشنل پلانٹ، جیسے ہم کھاتے ہیں نا، بیٹ روٹ کھاتے ہیں، کیوکمبر کھاتے ہیں، تو ایسی سبزیاں جو کچی کھاتے ہیں، تو وہ تمام آل ویجیٹیشن، آل سبزیاں اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں اگائی، کس میں؟ زمین میں۔ اور کیا؟ وہ زیتون، اور زیتون، وہ نخلا، اور کھجور، زیتون بھی اور کھجور بھی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زیتون کے کئی فوائد ہیں، اور کھجور کے بھی، ٹھیک ہے؟ کبھی دیکھیے اگر آپ کو بہت شدت کی بھوک لگی ہے، تو ایک کھجور آپ کھا لیں گے نا، تو آپ کا پورا ایک جو نیوٹریشنل جو غذا ہوتی ہے نا، بیلنس، وہ سب کچھ مل جاتی ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ ہے، اس میں شوگر ہے، انرجی دیتی ہے۔ تو وزیتون و نخلا، اور زیتون اور کھجوریں بھی اللہ تعالیٰ نے اگائی اس میں، یعنی زمین میں۔ اور پھر وہ حدائق غلبا، اور باغات غلبا، گھنے۔ حدائق حدیقتن کی جمع ہے، اور حدائق کون سا باغ ہوتا ہے؟ پرائیویٹ جو گارڈن ہوتا ہے نا، ایسا باغ جس کی باؤنڈری لگی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدائق، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ باغات بھی اگائے ہیں، اور پھر غلبا، غلبا کس سے ہے؟ غل کی جمع آتی ہے۔ غل کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ جو گھنے جنگلات ہوتے ہیں نا، اس کے لیے آتا ہے غلبا، ٹھیک ہے؟ تو گھنے باغات مراد ہے، جس میں گھنی شاخیں ہوتی ہیں، بہت سارے درخت ملے جلے ہوتے ہیں، اس کے لیے آتا ہے۔ اغلب کی بھی جمع آتی ہے، اور غل کی بھی جمع۔ تو وہ حدائق غلبا، اور گھنے باغات، اور پھر وفاکہۃ و ابا، اور پھل، و ابا اور چارہ۔ ابا گھاس کو کہتے ہیں، گھاس پھوس وغیرہ، یعنی جانوروں کے لیے بھی۔ اور فاکہہ، فاکہہ انسان کھاتا ہے، اور وہ ابا یہ جانور کھاتے ہیں، یعنی دونوں کے لیے، انسان کے لیے بھی پھلوں کا انتظام کیا، اور جانوروں کا بھی کھانے پینے کا، چارے کا انتظام کیا، میوے اور چارے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متاع لکم ولانعامکم، متاع فائدے کی چیزیں ہیں، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہاری مویشیوں کے لیے، صرف تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے اور مویشیوں کے لیے تمہارے۔ دیکھیے سیم آیت اس سے پہلے کے سورے میں بھی آئی تھی نا، سیم متاع لکم ولانعامکم، آیت نمبر 33 تھی ادھر، یہاں پر 32۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں یہاں پر ان کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ یہ ہم کو یہ چیز پر ابھار رہے ہیں کہ غور و فکر کرو اور شکر کرو۔ اتنے بہترین کھانوں کا، نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اناج ہے، انگور ہے، سبزیاں ہے، زیتون، کھجور، میٹھے پھل، یہ گھنے باغات، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ تمہارے لیے۔ بات شروع کس سے ہوئی؟ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن شکر نہیں آتا زبان پر۔ دنیا میں انسان باغات لگاتا ہے، کس لیے لگاتا ہے؟ سیر و تفریح کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے۔ اب وہ اتنے سارے باغ، گارڈن وغیرہ لگا کر وہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کی تعریف کرتا ہے، دیکھو یہاں کا مالی کتنا اچھا ہے، کتنی کیئر کر رہا ہے، اس لیے اتنے خوبصورت یہاں پر پھول اگ رہے ہیں، اتنے اچھے پھل آ رہے ہیں۔ تو انسانوں کی تو ساری چیزیں نظر آتی، لیکن وہ خالق، وہ مدبر، اس کی یہ پلاننگ نظر نہیں آتی انسان، کس طرح سے ایک ہی پانی سے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلر کے، الگ الگ ٹیسٹ کی چیزیں، خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ تو مالک کو، خالق کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس
ان تمام آیت میں دیکھیے ایک بہت اہم چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے نا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ انسان ذرا اپنے کھانے پر غور کرے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ اور ہم کھاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے وقت یا تو ہم ٹی وی لگا دیتے ہیں، یا فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، اخبار یا کچھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توجہ دو اس پر، غور کرو، دیکھو اس کو، اسٹیئر کرو اس کو، گھورو، کیا کھا رہے ہیں، کیسا بنا ہوا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی رنگت کیا ہے، اس میں کیا کیا غذائیت ہے۔ اور نظرہ صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ غور کرنا، سوچنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ اب تو ہم کیا کرتے ہیں، بچے کھانا نہیں کھاتے فون لگا کے دے دیں، اور ہم کیا جواز دیتے ہیں اس کا، نہیں بس کھانے تک ہی لگا کے دے دیں، بعد میں نہیں دیتے ہیں۔ یا پھر کہیں اجتماع میں چلے جاؤ یا کہیں گیدرنگ میں چلے جاؤ، وہاں پہ بات نہیں کرنے دیتے اس لیے ہم فون دے دیتے۔ ہم شروع سے ہی ایسے ٹرین کر رہے ہیں کہ آپ غور و فکر کرو ہی مت کھانے پر۔ دیکھیے غور و فکر پر کیوں ابھارتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ غور کرو، تم دیکھو تمہارے کھانے کی طرف، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ یہ یہ دراصل نا انسان کو شکر گزاری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان غور کرے گا نا، دیکھو یہ روٹی کتنے پروسیس سے ہو کر ہمارے پاس آئی، دیکھو یہ دال، یہ چاول، یہ ایک ایک گرین لگانے کے لیے، اس کو اگانے کے لیے کتنی محنت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلیٹ میں لا کر اس کو سجا دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم سوچیں گے تو شکر گزاری نہیں آئیں گی؟ ضرور آتی ہیں۔ وَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ انسان کو دیکھے وہ اپنے کھانے کی طرف، غور کرے، انہیں صرف کھائے نہیں بلکہ سوچے بھی کہ یہ رزق جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے اگا ہے، اللہ نے اس کو کس طرح سے انسان تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے، اسکرین، فون، تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جو یہ نعمت ملی ہے نا اس کی قدر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری، نعمتوں کو پہچاننا، اور نعمتوں کو پہچان کے خالق کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنا انسان پھر نعمتوں پر غور کرے گا، ہم، جتنا تخلیق کو سمجھے گا، رزق کو سمجھے گا، پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا، پھر شکر گزار بنے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب دیکھیے پچھلے سورہ میں آیت نمبر 33 میں کیا تھا؟ متاع لکم ولی انعامکم، متاع ہے یہ تمام جو دنیا، متاع کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں لیکن متاع یہ ٹیمپرری چیزیں ہیں، عارضی ہیں، ختم ہو جائے گی، تم بھی چلے جاؤ گے دنیا سے، اور تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی ہے، تو ان کا بھی خیال رکھو۔ پھر اس کے بعد پیچھے کی سورہ میں آیت آئی تھی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے۔ اب یہاں پر کیا آتا ہے دیکھیے، یہاں پر آتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب جاءت آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ الصاخہ، کان پھاڑ دینے والی، کان بہرا کر دینے والی، یعنی سخت آواز، قیامت آ جائے گی۔ پیچھے کے سورے میں طامۃ الکبریٰ ہے، یہاں پر صاخہ ہے۔ پیچھے کس کا ذکر ہوا تھا؟ انا ربکم الاعلی، فرعون کا، ٹھیک ہے؟ خود کو کیا کہتا تھا؟ میں بڑا رب ہوں، تکبر کرتا تھا، تو کیا بتایا گا؟ طامۃ الکبریٰ۔ یہاں پر قیامت کا ذکر آ رہا ہے، صاخہ، چیخ، تو مزید اور قیامت میں کیا کیا ہوگا سین، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر جب آ جائے گی کیا؟ کان پھاڑ دینے والی، کان بہرا کر دینے والی آواز، تو اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن یفر، فر یفر کیا ہے؟ فرار، اس دن فرار ہوگا انسان اس کے بھائی سے، اس روز انسان آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور کس سے بھاگے گا؟ وہ امی ہی وہ ابی ہی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اور وہ صاحبتی ہی وہ بنی ہی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ واسطے ہر شخص کے لیے منہم ان میں سے یومئذ اس دن شأن ایک خاص حالت ہوگی یغنیہ جو غنی کر دے گی بے پرواہ کر دے گی اس کو ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی دوسروں کی پرواہ نہیں ہوگی کسی کا ہوش نہیں ہوگا اس کو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا سین بتا رہے ہیں قیامت کے دن ہر انسان کو اپنی ایسی فکر ہوگی ایسی اس کو ایک مصیبت لاحق ہوگی جو اسے دوسروں سے کیا کر دے گی بے پرواہ بے نیاز کر دے گی یعنی ہر شخص اپنے حال میں اتنا مشغول ہوگا کہ اسے کسی اور کی طرف دیکھنے کی اس کو فکر ہی نہیں ہوگی فرصت ہی نہیں ہوگی شان کیا ہے یہ شان حال ہے دراصل ٹھیک ہے تو اس کا حال ایسا ہوگا یا اس کا معاملہ یا اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یغنی یعنی دوسروں سے بے پرواہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ایسا ہوگا وہ ساخہ جب آئے گی سخت آواز جب آئے گی تو اس دن یوم یفر المرء من اخی دیکھیے سب سے پہلے انسان دنیا میں دیکھیے آپ دنیا کی مثال انسان جب تھوڑا سا شعور والا ہو جاتا ہے پختہ میچور ایج کا ہو جاتا ہے اچھا کمانے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے سب سے پہلے اپنے بھائی سے الگ ہوتا ہے یا نہیں من اخی پھر تھوڑا اور سیٹل ہو جاتا ہے بہت پیسہ آنے لگتا ہے خود کو بڑی چیز سمجھتا پھر ماں کو بھی چھوڑ دیتا ہے باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ پیسہ آتا ہے اور زیادہ مال آتا ہے تکبر آتا ہے پھر کیا کرتا ہے بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے اپنے دیکھیں صاحبہ ساتھی کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے تو صاحبتی اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کو چھوڑ دیں گے لیکن بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں بچوں کو اس کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں حق اس پورا اس کو وصول کرتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں لڑتے ہیں آخری دم تک لیکن قیامت میں وہ بنی ہی یا پھر رو ہو جائے گا کس سے وہ بنی ہی بیٹوں کو اس سے بھی فرار ہو جائے گا کیوں ہوگا یہ سب کچھ کیونکہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کیونکہ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی نفسا نفسی کا حال ہوگا نفسی نفسی کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا اس کو نہ اپنے ماں باپ یاد رہیں گے نہ بیوی نہ شوہر نہ بچے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ایک حدیث آتی ہے نا اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کیا حال ہوگا تمہارا تم ننگے پاؤں ہوں گے ننگے جسم ہوں گے کپڑے بھی نہیں اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے اب کوئی بھی کپڑے وغیرہ نہیں پہنے تو مطلب ایک شرم آئے گی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا کسی کو خیال بھی نہیں آئے گا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا دیکھیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا حج کے وقت کیسا ہجوم ہوتا ہے اتنا بڑا کراؤڈ رہتا ہے انسان اپنی عبادت میں اتنا مشغول ہوتا کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی فرصت ہی نہیں ہوتی اس کو ہر وقت کیا رہتا کہ میری پورے جو مناسک ہے وہ پورے ہو جائیں میرے طواف مکمل ہو جائیں میں ہر جو بھی اعمال ہے اس کو صحیح طرح سے ادا کر لوں یہی ہوتی ہے اس کی فکر تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا جب اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے اپنے نفس کی تو قیامت کے دن یہ جو کیفیت ہوگی نا اور زیادہ شدید ہوگی ہر انسان کو صرف اپنی نجات کی پڑے گی اپنے حساب کی اس کو فکر ہوگی کیونکہ اس دن کیا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا right؟ کتنی جگہ آتا ہے دیکھیے قرآن میں ولا تزیر وازرۃ وزر اخرى ولا تزیر وازرۃ وزر اخرى سورہ انعام میں اسراء میں فاطر میں سورہ زمر میں سورہ نجم میں
ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، کوئی دوسرے کا کوئی بوجھ اپنے اوپر کوئی نہیں لے گا. تو ہر ایک کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، یا بچوں رشتہ داروں کے خوف کی وجہ سے ہم ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، یا پھر لوگوں کی جو رائے ہے اس کو ہم اللہ کی رضا سے زیادہ اہم بنا لیتے ہیں. یا پھر انسان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ دین کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، انہوں جو بولیں گے وہی ہم کریں گے. تو یاد رکھیے قیامت کے دن نہ شوہر کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے، نہ دوست، نہ بھائی بہن، نہ ماں باپ. ہر شخص کو خود اپنا حساب دینا ہوگا. تو آج جو ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، آج جو لین دین کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، تو اس میں اشد ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دیکھیں ہم اللہ کی رضا کو کہاں تک ملحوظ رکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کو کہاں تک اس میں شامل رکھ رہے ہیں. دیکھیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ رشتوں کو توڑ دو، یا رشتہ داری چھوڑ دو. آپ کو پتا ہوگا صلہ رحمی کی، حقوق العباد کی کتنی اسلام میں تاکید فرمائی گئی. ٹھیک ہے، ان رشتوں کا بھی احترام ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کو ہم سب سے مقدم رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنے دین کو کسی کے حوالے نہیں کرتے، کسی کے خواہشات کے تابع نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. اگر آپ یہاں پر اچھا نہیں کریں گے تو وہاں پر آپ کو اچھا کیسے ملے گا. جیسے اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں، اگر بچہ اچھا نہیں پڑھتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ استاد کو تمہاری وجہ سے ہوا. بچہ ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اچھا اسکول ہے، بہت اچھے ٹیچرس ہیں، سب کچھ ہے، بچہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے، اسٹڈی نہیں کر رہا ہے، تو آپ اسکول کو استاد کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اس کی ذمہ داری کون لے گا. بچہ نہیں پڑھے گا تو یہ اسی پر آئے گا اس کا بوجھ. تو اسی طرح آخرت میں بھی کیا ہے، ہر عاقل بالغ انسان خود اپنے عمل کا ذمہ دار. تو ان میں سے ہر شخص اس دن ایسا ہوگا، کیا اس پر وقت آ پڑے گا کہ اس کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا. اور کیا ہوں گے اس دن، ہم؟ اور اس دن وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن مسفرہ چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. اور کیسے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، اور مستبشرہ خوش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. تو اس دن کچھ چہرے مسفرہ ہوں گے. مسفرہ کی میننگ کیا ہے، سفرہ سے. سفرہ کس لیے آتا ہے، دیکھیں سین فا را، سفرہ کہتے ہیں پردہ ہٹانا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو سفر کرتے ہیں ایکسپلور کرنے کے معنی آتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں یہ بھی اسی سے ہے. تو سفر کیا کرتے ہیں، ہر ایک پردہ ہٹاتے جاتے ہیں، مطلب نئی نئی چیز ایکسپلور کرتے ہیں، جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سفیر کیا ہوتا ہے، ایمبیسڈر. ایمبیسڈر بھی کیا کرتا ہے، وہاں کے بہت ساری چیزوں کو پتا کرتا ہے، معلومات دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسفرہ بھی کیا ہے، یعنی یہ جو ہمارے چہرے پر جو ایک خوشی کا جو کیا کہیں گے برائٹنیس ہے وہ چھپا ہوا ہے نا، وہ کھل جائے گا، روشن ہو جائیں گے چہرے. آج جو پریشانیوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، اللہ کے لیے جو صبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے چہرے پھر وہ کیا ہو جائیں گے، وہ ایک ویل ہوگا نا، پردہ ہوگا، وہ ہٹ جائے گا، ایک دم مسفرہ ہو جائیں گے، چمکتے ہوئے روشن ہوں گے، گلو ہو رہے ہوں گے. اور کیا ہوں گے، ضاحکتن. ضاحکہ جو ہوتا ہے نا، زور سے ہنسنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ہنس رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. اور پھر مستبشرہ، اس میں بھی خوشی کے معنی ہیں، اور بہت زیادہ خوش و خرم ہوں گے، ہنستے مسکراتے خوش باش ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا، اللہم اجعلنا منہم، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. اب اس کے برعکس بھی کچھ اور چہرے بھی ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گے، اس کچھ چہرے یومئذ اس دن علیہا اس ان پر غبرہ غبار ہوگا. کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جن کے اوپر خاک اڑ رہی ہوں گی، غبار ہوگا. غبرہ کی میننگ کیا، دیکھیے غبرہ غبار دھول کے لیے آتا ہے نا، ڈسٹ کے لیے. بہت سارے الفاظ آتے ہیں دیکھیے ڈسٹ کے لیے، ہوا ام منصورہ.
ہوا ان کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کھڑکی کھولتے ہیں، اس میں سورج کی روشنی اندر آتی ہے، تو وہ جو کرن ہوتی ہے سورج کی، اس میں باریک 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 ذرات جو ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ہوا ان۔ بہت باریک ہوتے ہیں، مائنوٹ، کھڑکی بند کریں گے تو نظر بھی نہیں آئے، تو ایک دم جو باریک ڈسٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہوا آتا ہے۔ نقعن بھی آتا ہے، دیکھیے کس میں آتا ہے؟ سورہ عادیات میں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ بھی غبار کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ جو غبار کا کلاؤڈ ہوتا ہے نا، اس کے لیے آتا ہے۔ غبرہ، یہ بھی غبار کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس دن ان کے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر خاک، مٹی اڑ رہی ہوں گی، یعنی ایک دم مایوس ہوں گے، اداس ہوں گے، اور کیا ہے؟ اور ترہقوہا قطرہ، اور چھا جائے گی اس پر یا ان کو قطرہ، سیاہی، ان کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ سیاہی یعنی کلونس، یعنی کالک، بلیک اسموک کے لیے آتا ہے قطرہ، ٹھیک ہے؟ یعنی خستہ حال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، تو ان کے اوپر ایک کالی سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اور پھر اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہ، الکفرۃ الفجرۃ، جو کافر ہیں اور جو فاجر، بدکار ہیں، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ کون سے؟ جن کے چہروں پر غبرہ ہے اور ان کے اوپر جو کلونس چھا رہی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی، تو یہ کافر اور فاجر۔ کافر، کفرہ، اعتقاد میں کفر، ٹھیک ہے؟ اعتقاد جو ہوتا ہے نا، ایمان، اس کا کافر، اور فجرہ، عمل میں، دونوں چیزیں آ گئی۔ اندر کی چیز ہے وہ اعتقاد، تو اس میں کفر کرنے والا کفر، اور فجرہ جو عمل سے دکھاتا ہے کفر، ٹھیک ہے؟ اور یہ کفرہ، فجرہ، یہ ہے نا جمع ہے، کس کی؟ کافر اور فاجر کی۔ اگزامپل کیا ہے اس کی؟ طالب کی جمع آتی ہے طلبہ، اسی طرح کافر کی جمع کفرہ، ٹھیک ہے؟ فاجر کی جمع فجرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کافر اور فاجر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان تمام آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ چہرے ان پر گرد و غبار ہوگا، سیاہی چھا رہی ہوں گی، جیسے انسان دنیا میں کوئی حادثہ یا مصیبت میں جب پڑ جاتا ہے تو اس کے چہرے کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک دم کلونس آ جاتی چہرے میں، کہتے ہیں نا چہرہ ہی بدل گیا ایک دم۔ تو قیامت کے دن بھی کچھ چہرے ایسے ہوں گے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر غبار ہوگا، سیاہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے چہروں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ چہروں کا کیوں ذکر آیا ہے؟ دیکھیے انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے نا، وہ بتا دیتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ چہرہ اندر کی جو پریشانی ہے یا اندر کی جو چیزیں ہیں نا، وہ بتا دیتا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو آپ کے چہرے سے نظر آتا ہے، اگر آپ ناراض ہیں، کچھ اندر تکلیف ہے، تو چہرہ فوراً مرجھائی جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی کچھ لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ نیک ہوں گے تو ان کے چہرے مسفرہ، مستبشرہ، ضاحکۃ، روشن، خوش، حشاش بشاش، اور گنہگار ہوں گے تو غم میں ہوں گے، خوف میں ہوں گے، سیاہی سے بھرے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کے اعمال جو ہے نا، اس کے چہروں سے نظر آ جائیں گے۔ ہر انسان اس دن حساب میں اور اپنے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا، حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھی اس وقت اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کیسے کام آتے ہیں نا، بھائی کام آتا ہے دوسرے بھائی کے لیے، ماں باپ کام آتے ہیں، بیوی کام آتی ہے، اولاد کام آتی ہے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ باپ کہے گا دیکھو میں تمہاری پرورش کیا، تم کو اتنا پڑھایا، تمہارے پہ اتنا خرچہ کیا، یہ تھوڑے سے میرے گناہ لے لو، تمہارے تھوڑے سے نیکیاں مجھے دے دو۔ نہیں، کوئی کسی کے نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحیح، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام